بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا پورا کام کر دیتا ہے، آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، آپ کی دلی مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں، کوئی الگ ٹائم پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک فکس وقت ہے، یہ ایک فکس ٹائم ہے، اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، ہر طریقے کی چیزیں دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کر دعا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ملی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو اس ویڈیو میں طریقہ کار بتایا گیا ہے، جو وقت بتایا گیا ہے، اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی ہے، اس وظیفے کے ذریعے بڑے بڑے مقصد پورے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے انٹرویو میں پاس ہو گئے ہیں، لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں پائی ہیں۔ لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعے ایک بار ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ کا لگتا ہے۔ آپ کو بہت جلدی سے میں یہ وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یقین نہیں ہے، یہ یقین میں ذرا سا بھی شک ہو تو وظیفہ نہ پڑھیں۔ یہ چیز کا خیال رکھیے گا، جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ خوشخبری پانے کا ایک مکمل عمل سمجھیے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کرتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ میں کیا ہی بتاؤں، اس وظیفے کی تعریف میں کیا ہی بیان کروں، اس وظیفے کے بارے میں کیا ہی اس کی تعریفیں میں آپ کے سامنے حاضر کروں۔ جب پڑھو گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کو صاف ہو۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی، پریشان، افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو، لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوگے، اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالحہ کے باوجود، صدقہ خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا،
مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی ایک یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھے انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنودگی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اس سے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے بنیے رہیے۔ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ اور اتنی نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکر انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے تھے اور رویا کرتے تھے اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا یہ تجھے تکلیف دیں گے۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ
کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسانوں کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے اور ہمیں صبر شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی سے دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گی کس وقت میں پڑھنا ہے۔ طریقہ کار سمجھیے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہو تو 1 بار ہی پڑھ لیں، اور وقت ہے آپ کے پاس تو 3 بار پڑھ لیں۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے، چھوٹا درود پاک آتا ہے یا بڑا درود پاک آتا ہے، اگر آپ نماز والا درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن عظیم کی سورت مبارکہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ، کسی سے بات چیت کیے بغیر، اور وہ سورت مبارکہ ہے سورت فاتحہ، الحمدللہ شریف آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد اتنی ہی بار آپ درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اس وظیفے کے شروع میں 3 مرتبہ یا 1 بار پڑھا تھا، اتنا ہی آپ نے آخر میں پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور یقین ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک پر، روحانیت پر جو بھی خواہش لے کر دل میں بیٹھے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے میں، بس اب آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سچے دل سے آپ دعا کریے گا اللہ سے، یا اللہ، میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی عطا فرما۔ یہ تمام جو بھی خواہشیں آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، عاجز ہو کر، گر گڑا کر یقین سے آپ دعا کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قائم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں کامیابی آپ کو دلا سکتا ہے، بشرطیہ یقین، صبر ہونا چاہیے۔ اس کو پڑھنے کا وقت سمجھیے گا۔ پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ بہتر وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کی فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو 10 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لیا جائے، کیونکہ اتنا ٹائم تو رہتا ہی ہے۔ مسجد میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھا جائے، یہ ایک وقت ہے اور یہ سب سے خاص وقت ہے اس وظیفے کے لیے، اور اگر کسی وجہ سے اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائے تو قبولیت کا بہتر وقت ایک اور ہے جو ہے عصر مغرب کے درمیان میں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں عصر کی اذان ہوتی ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اس کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں پڑھ لیں گے تو بھی بہت زیادہ یہ وقت فائدہ مند ہے۔ دعا قبولیت کے لیے بہرحال جو پہلا وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھیے گا، اور اگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ دوسرے وقت کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بتا رہی ہوں، تو یہ لوگ یہ بھی کمنٹ کریں گے کہ یہ وظیفہ جب ایک ہی بار میں خواہش پوری کر سکتا ہے تو روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ پاک بہت بڑا ہے، وہ ایک دن کیا
24 گھنٹے کیا وہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ آپ کے مقصد کو سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی پورا کرے گا۔ وہ ہر چیز پر وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ کسی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے، انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے یا پھر آزمائشوں کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں اگر قبول نہ ہو تو دوسرے دن یعنی دوسرے چلے میں اس وظیفے کو آپ کریں گے، اور اس وظیفے کو تب تک پڑھتے رہیے گا جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ صبر رکھیے گا، صبر نہیں کھونا اور یقین ختم نہیں کرنا۔ دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے، قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر آتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں، کیسے مقصد آپ کے پورے ہوتے ہیں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنا کامیاب یہ وظیفہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 باتوں کو میری بہت دھیان سے آپ عمل کر لیجئے گا۔ پہلی چیز کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کرتے ہوئے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کی بھی پریشانیاں ختم ہو سکے، تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے اور آپ نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کو اپنی دعاؤں، خاص دعاؤں میں شامل رکھا جا سکے۔ اپنی بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔